بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ٹال کے معزز ناظرین، آج کی کہانی کا ٹاپک ہے پراسرار خزانہ۔ امتیاز علی کا 5 کروڑ کا پرائز بانڈ کھل جانے پر وہ بہت خوش تھے۔ 2 کروڑ کا ایک شاندار بنگلہ لے لیا تھا انہوں نے، باقی رقم کاروبار میں لگا دی۔ کہاں وہ ایک ہارڈ ویئر کی دکان پر نوکری کیا کرتے تھے اور اب اپنی دکان کھول کر بیٹھ گئے۔ گھومنے کے لیے ان کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی اور اب وہ کار میں گھوم رہے تھے۔ ہارڈ ویئر کے کام میں ان کا وسیع تجربہ تھا اور پھر دکان بھی ایسی جگہ مل گئی تھی جہاں ہر وقت گاہک آتا رہتا تھا۔ دن بھر وہ کام میں ایسے مصروف رہتے ہیں کہ کان کھجانے کی فرصت بھی نہ ملتی۔ ایک رات جب وہ گھر لوٹے تو بیگم نسیم نے بتایا، یہ بنگلہ اسے بھی لگ رہا ہے۔ یہ تم کیسے کہہ رہی ہو؟ میں جب دوپہر میں چھت پر کپڑے سکھانے گئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے چھت پر کوئی ہے۔ بیگم، ایسا اکثر لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے، مجھے وہم نہیں ہوا۔ خواہ مخواہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں کچھ نظر آیا؟ نہیں نا، پھر کس طرح کہہ رہی ہو؟ کیا اس نے تمہیں چھوا یا آواز دی جس سے محسوس ہوا ہو کہ اس بنگلے میں کچھ ہے؟ امتیاز علی نے مسکراتے ہوئے بیگم کی طرف کہا، ہاں، مجھے کسی کے چھت پر چلنے کی آواز سنائی دی تھی جبکہ وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ بیگم، اللہ تعالیٰ کی زمین پر بے شمار مخلوق ہیں، جنات بھی اس مخلوق میں سے ہیں جو انسانوں سے زیادہ تعداد میں ہے۔ وہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن کبھی کبھار ان کی موجودگی محسوس ہو جاتی ہے۔ امتیاز علی نے کہا، تو پھر ہم کیا کریں؟ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہم رہ رہے ہیں ایسے ہی وہ بھی رہتے ہیں۔ جب کوئی شے ہمیں پریشان نہیں کر رہی پھر ہم اس کو خواہ مخواہ کیوں پریشان کریں؟ اگر اس نے ہمیں تنگ کیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ان کے تنگ کرنے پر ہی سوچیں گے، ابھی فضول میں سوچ کر کیوں اپنا قیمتی وقت برباد کریں؟ امتیاز علی نے کہا۔ ان کی بات میں واقعی وزن تھا، اس لیے بیگم نسیم خاموش ہو گئی۔ اس بنگلے کے نیچے ایک تہہ خانہ بھی تھا جس کا امتیاز علی کو علم نہیں تھا۔ بنگلے کی صفائی کے دوران ایک جگہ بھاری الماری رکھنے پر زمین دھس گئی۔ الماری کو اس جگہ سے ہٹا کر جب زمین کی صفائی کی تو اندر ایک لکڑی کا دروازہ نظر آیا جو کچا ہونے پر سب سے بھاری الماری رکھے جانے سے ٹوٹ گیا تھا، اور جو مٹی دروازے کو چھپانے کے لیے ڈالی گئی تھی وہ اندر کی طرف دھس گئی تھی۔ تہہ خانے کی اگر سیڑھیاں نہ ہوتی تو الماری اندر گر جاتی۔ سب گھر والے حیرت سے تہہ خانے کو دیکھنے لگے۔ سبھی ایک بات سوچ رہے تھے کہ تہہ خانے کے اندر جا کے دیکھیں یا نہیں، کہ تہہ خانے میں کیا ہے۔ زیادہ تر کہانیوں اور فلموں میں انہوں نے یہی پڑھا تھا کہ ایسے تہہ خانوں میں خزانے دفن ہوتے ہیں۔ بالآخر یہی فیصلہ ہوا کہ تہہ خانے کے اندر اتر کر دیکھا جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ جو سوچ رہے ہو ایسا نہ ہو۔ تہہ خانہ خالی ہونے کی صورت میں وہ فالتو کاڑ کباڑ اس کے اندر رکھ دیں گے۔ تہہ خانے میں اس سے پہلے بنگلے میں رہنے والوں کا فالتو سامان بہت تھا، وہ سب نکال کر باہر پھینک دیا گیا۔ آخر میں ایک صندوقچی بچی۔ ابھی وہ اس کی طرف بڑھنے ہی والے تھے کہ ایک سیاہ رنگ کی ناگن صندوق کے پاس سے نکلی اور تیزی سے ایک سوراخ میں داخل ہو کر غائب ہو گئی۔ امتیاز علی کے دونوں بیٹوں مبشر اور اعجاز نے کچھ سوچا اور پھر صندوقچی کی طرف بڑھ گئے۔ صندوقچی کھولنے پر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ صندوق جواہرات اور سونے چاندی سے بھری ہوئی تھی۔ امتیاز علی بھی ایک لمحے کو چونکے بغیر نہ رہ سکے۔ ابو، یہ؟ مبشر نے کہنا چاہا۔ ہاں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن اس پر ہمارا حق نہیں ہے۔ یہ سابقہ مال کے مکان کی ملکیت ہے۔ یہ بنگلہ اس سے خرید چکے ہیں ہم، اس کی ہر چیز پر ہمارا حق ہے، اعجاز نے کہا۔ ہاں، ہر چیز پر حق ہے۔ بنگلے کا سودا کرتے ہوئے یہ بات معاہدے میں شامل نہیں تھی کہ صندوقچی کے جواہرات بھی ہمارے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ بنگلے کے مالک کے باپ یا دادا نے برے وقت کے لیے تہہ خانے میں چھپائے ہوئے ہوں اور پھر ان کو نکالنے کا موقع ہی نہ ملا ہو۔ تم اسے واپس سے بند کر دو، میں کل ہی بنگلے کے پرانے مالک بشیر احمد سے اس سلسلے میں بات کروں گا۔ ابو کی بات سن کر وہ دونوں تلملا کر رہ گئے۔ گھر آئی اتنی ساری دولت کو وہ خود ٹھکرا رہے تھے۔ انہوں نے صندوق کو بند کر دیا۔ رات کو سونے سے قبل اعجاز کو اپنے کمرے سے باہر کسی سانپ کے پھکارنے کی آواز صاف سنائی دی تھی۔ اس نے فوراً کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا لیکن باہر کچھ بھی نہ تھا۔ اعجاز نے اپنا وہم سمجھا اور بستر پر لیٹ گیا۔ رات میں کئی بار اس کی آنکھ کھلی اور ہر بار اسے سانپ کے پھنکارنے کی آواز سنائی دی۔ وہ دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ کہیں تہہ خانے والی ناگن کمرے میں داخل ہو کر ڈس نہ لے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ صبح بیدار ہونے پر اس کی طبیعت بھجل بھجل سی تھی۔ دوسرے دن امتیاز علی نے بشیر احمد سے ملاقات کی اور تہہ خانے والی بات بتائی۔ وہ ان کی بات سن کر بولے،
تمہیں تہخانے کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ حالانکہ ہم نے تہخانے کے دروازے پر مٹی ڈال کر زمین کو اس طرح سے ہموار کیا تھا کہ کسی کو بھی تہخانے کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ زمین کو مسلسل پانی ملنے سے دروازہ کھل گیا تھا، اسی لیے ڈھکن باری الماری کا وزن برداشت نہ کر سکا اور وہ ٹوٹ گیا، امتیاز علی نے بتایا۔ ہاں ایسا ہی ہوا ہوگا، لکڑی کا دروازہ میرے بچپن سے لگا کر مٹی ڈال دی گئی تھی، میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھا ہو گیا ہوں، پھر وہ تو لکڑی کا دروازہ ہے، اتنا عرصہ گزر جانے پر اس کا گھل جانا یقینی ہے۔ میرا مقصد یہاں آنے کا یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ تہخانہ ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ تہخانے کے اندر ایک صندوقچی ہے جو جواہرات اور سونے چاندی سے بھری ہوئی ہے۔ ہم نے بنگلے کا معاہدہ کیا تھا، اس صندوق کا نہیں، لہٰذا وہ صندوق تمہاری امانت ہے، اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ امتیاز علی نے کہا، میں تمہاری بات سمجھ سکتا ہوں، ایماندار لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، میں چاہنے کے باوجود بھی وہ صندوق نہیں لے سکتا۔ وہ کیوں؟ امتیاز علی چونکے۔ انہیں حیرت ہو رہی تھی کہ لوگ جواہرات اور سونے چاندی پر جان دے دیتے ہیں اور میں وہ ان کو دے رہا ہوں اور وہ پھر بھی لینے سے انکاری ہیں۔ میری بات سن کر یقینی طور پر تمہیں حیرت ہو رہی ہوگی، اور بات بھی حیرت کی ہے کہ میں نے پوری زندگی کام کرتے کرتے گزار دی، لیکن اتنی دولت جمع نہیں کر سکا۔ ایسے میں میری جگہ کوئی بھی شخص ہو، وہ آئی دولت کو نہیں جانے دے گا۔ بشیر احمد نے امتیاز علی کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میری بات کو سمجھنے کے لیے پورا واقعہ سننا پڑے گا، مگر تمہارے پاس اتنا وقت ہو تو؟ ہاں میرے پاس اتنا وقت ہے کہ تمہاری بات تفصیل سے سنو۔ ان کے پاس وقت نہ بھی ہوتا تو وہ بشیر احمد کے پاس موضوع کو چھیڑ دینے پر وقت ضرور نکال لیتے۔ بات ہی ایسی تھی کہ ایک شخص مفت میں آئی دولت کو ٹھکرا دینا چاہتا تھا۔ امتیاز صاحب، بات یہ ہے کہ میرے چاچا نذیر احمد کو شکار کا بہت شوق تھا، وہ اکثر شکار پر جاتے رہتے، ہمیشہ ان کے ساتھ شکار پر 3 دوست خالد، راحیل اور تنویر ضرور جاتے تھے۔ ایک دفعہ وہ شکار کے لیے گئے تو ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ رات میں وہ ایک اونچے درخت پر مچان بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، 14ویں کے چاند کی روشنی میں پورا جنگل نہایا ہوا تھا، ہر طرف گویا سفیدی چھا گئی تھی۔ ایسے میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک سانپ کا جوڑا رقص میں مصروف ہے۔ میرے چاچا اور ان کے دوستوں نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے انہیں حیرت ہو رہی تھی۔ اچانک ناگن نے انسانی روپ بدلا اور اپنے نزدیک پڑے ایک صندوق کو کھولا۔ صندوق کے اندر پڑے ہیرے جواہرات کی روشنی دور دور تک دکھائی دینے لگی۔ وہ کچھ دیر انہیں الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی، پھر اس نے صندوق کو بند کر دیا۔ اتنی دولت دیکھ کر تنویر کے دل میں لالچ پیدا ہوا اور اس نے بلا سوچے سمجھے اس عورت پر فائر کر دیا۔ وار خالی گیا۔ اس عورت نے غصے سے تنویر کی طرف دیکھا اور ناگن کے روپ میں تبدیل ہو کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ سانپ بھی اس کی دیکھا دیکھی ایک جھاڑی میں گھس گیا۔ تنویر، یہ تم نے کیا کر دیا؟ چاچا ندیم نے غصے میں کہا۔ دیکھ نہیں رہے اس صندوق میں کتنی دولت ہے؟ وہ ہماری نہیں، اس لیے اس دولت پر ہمارا کوئی حق نہیں۔ یہ دولت ان سانپوں کے کس کام کی؟ ہم لوگ پھر بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں گے، تنویر نے کہا۔ یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ سانپ ان جواہرات کا کیا کریں گے؟ ہم لوگ آپس میں بانٹ کر گھر آئی اس دولت سے خوب عیاشی کر سکتے ہیں، خالد نے کہا۔ کہیں یہ سانپ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ تم ہمیشہ کے ڈرپوک ہی ہو۔ ارے بھائی، یہ ہتھیار کس کام آئیں گے؟ گولیوں سے بھون کر رکھ دیں گے، ذرا یہ ہمارے قریب آ کر تو دیکھیں، اس بار تنویر نے کہا۔ چاچا نذیر اور راحیل کا یہ مشورہ تھا کہ وہ اس دولت کو چھوئیں بھی نہیں، ایسے ہی چھوڑ جائیں، مگر وہ دونوں بضد تھے کہ دولت لے کر جانی ہے، اس لیے انہیں خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ صبح ہونے پر جیپ میں وہ صندوق رکھ دیا گیا اور شکار کا پروگرام ملتوی کر کے گھر کا رخ کر لیا۔ جیپ بمشکل سے 2 میل دور گئی ہوگی کہ اچانک ایک سانپ جیپ سے نکلا اور اس نے تنویر کی گردن کے گرد گھیرا ڈال کر اس کی گردن پر ڈس لیا۔ یہ سب اتنا آنن فانن ہوا کہ وہ تینوں تنویر کو بچانے میں اس کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ سانپ جیپ میں موجود کسی اور شخص کو نقصان پہنچائے، خالد نے شکاری چاقو سے سانپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ تنویر کی طرف جب متوجہ ہوئے، وہ دم توڑ چکا تھا۔ سانپ بہت زہریلا تھا، اس کے زہر نے منٹوں میں کام کر دکھایا۔ جیپ میں سانپ کی موجودگی نے سب کو پریشان کر دیا۔ انہوں نے جیپ سے اتر کر جیپ کی تلاشی لی۔ جب اطمینان ہو گیا کہ سانپ کی ساتھی ناگن جیپ میں نہیں ہے، تب وہ جیپ میں بیٹھے۔ انہیں تنویر کی اس طرح سے ہلاکت پر افسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ جو بھی ہوا اچانک ہوا تھا۔ جیپ پھر تیزی سے چل پڑی
وہ یہ اطمینان کر چکے تھے کہ جیپ میں ناگن نہیں ہے، پھر بھی وہ خوف زدہ تھے۔ وہ بات کرنا ہی بھول گئے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ تینوں انجان ہے۔ 5 گھنٹے جیپ مسلسل چلتی رہی، پھر جنگل سے نکل کر سڑک پر آ گئی۔ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ میں تیزی آ گئی تھی۔ اچانک ٹائر پنچر ہونے پر انہیں جیپ روکنا پڑی۔ جیپ سے نیچے اترنے کو کوئی بھی تیار نہ تھا اور جیپ سے اترے بغیر ٹائر تبدیل نہیں ہو سکتا تھا۔ آخر چاچا نذیر ہی ہمت کر کے جیپ سے اترے اور ٹائر تبدیل کرنے لگے۔ وہ ٹائر تبدیل کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اچانک جیپ میں سے خالد کی چیخ بلند ہوئی۔ چاچا نذیر نے گھبرا کر جیپ میں دیکھا، ایک ناگن خالد کی کمر میں ڈس چکی تھی۔ راحیل گھبرا کر جیپ سے چھلانگ لگا کر کود گیا۔ چاچا نذیر ابھی کچھ کرنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ ناگن پلک جھپکتے ہی غائب ہو گئی۔ راحیل خوفزدہ ہو کر چاچا نذیر سے آ کر لپٹ گیا۔ گھبراؤ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ کہہ کر چاچا نذیر سامان اور ٹائر جیپ میں رکھ کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ڈرتے ڈرتے راحیل بھی ان کے ساتھ برابر والی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ خالد کا بھی وہی اشر ہوا جو تنویر کے ساتھ ہوا تھا۔ دونوں کی لاشیں پیچھے کی طرف رکھی ہوئی تھیں۔ شہر پہنچ کر چاچا نذیر نے دونوں کی لاشیں ان کے گھر پر پہنچا دی۔ راحیل بھی خوف زدہ تھا۔ وہ شہر آتے ہی اپنے گھر لوٹ گیا۔ گھر پہنچ کر جب چاچا نذیر کی صندوق پر نظر پڑی، وہ چونکے کہ اب اس کا کیا کریں، کیونکہ جنہوں نے اس کی چاہت کی تھی وہ تو اب دنیا میں نہیں رہے۔ راحیل اور انہوں نے اس صندوق کی چاہت نہیں کی تھی، اس لیے وہ بچے ہوئے تھے۔ چاچا نذیر نے فی الحال یہی بہتر سمجھا کہ اس صندوق کو تہہ خانے میں رکھوا دے۔ خالد اور تنویر کی تدفین کے بعد اس مسئلے پر غور کیا جائے گا کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ اس واقعے کا چاچا نذیر نے کسی سے بھی ذکر نہ کیا۔ دراصل وہ خود بھی اس واقعے سے دل ہی دل میں خوف زدہ تھے۔ جب ان کا خوف کم ہوا تو سب سے پہلے انہوں نے دادا جان کو ایک قصہ سنایا۔ نذیر بیٹے، تم نے یہ اچھا نہیں کیا، اس منحوس صندوق کو جنگل میں ہی پھینکاتے۔ دادا جان نے واقعہ سن کر کہا، ابا جان، میں اس واقعے سے بہت خوف زدہ ہو گیا تھا، اسی لیے مجھے اب صرف اپنی جان کی فکر لگی ہوئی تھی۔ میرا اس طرف دھیان ہی نہیں رہا کہ اس صندوق کو وہاں پھینک دوں۔ جو ہوا سو ہوا، تم اب ایسا کرو، اپنے دوست راحیل اور مرنے والے دوسرے کے لواحقین کو یہ واقعہ سنا کر یہ دولت ان میں برابر تقسیم کر دو۔ اگر وہ راضی نہ ہو تو تم بھی اس صندوق کو بھول جانا اور تہہ خانے میں اس کباڑ میں ڈال دینا تاکہ کسی اور کی نظر نہ پڑ سکے، ورنہ جو بھی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دے گا، دادا جان نے کہا۔ چاچا نذیر نے دادا جان کی بات پر عمل کرتے ہوئے ان لوگوں کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ وہ صندوق کے خزانے کو لینے سے انکاری تھے۔ راحیل پہلے ہی اس واقعے سے خوفزدہ تھا، اسے اپنی جان زیادہ عزیز تھی۔ اس نے صندوق اور اس خزانے کو لینے سے انکار کر دیا۔ اب صندوق پوری طرح چاچا نذیر کے قبضے میں آ گیا۔ وہ اس سے جس طرح فائدہ اٹھانا چاہے اٹھا سکتے تھے، مگر وہ فی الحال خزانے سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے صندوق کو بھول کر اپنے کاروبار میں مگن ہو گئے۔ کاروبار میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، ایسے میں انہیں اس صندوق کا خیال آیا اور وہ کسی سے مشورہ کیے بغیر تہہ خانے میں اتر گئے۔ صندوق کو کھول کر دیکھا تو صندوق کا خزانہ ابھی تک جوں کا تو ہی رکھا تھا۔ اس خزانے کو دیکھ کر خوشی سے ان کی آنکھیں چمکنے لگی اور وہ خوشی کے مارے چیختے ہوئے کہنے لگے، اب یہ سب خزانہ میرا ہے، میں خزانے کا مالک ہوں، یہ خزانہ کسی کو نہیں دوں گا، سارا کا سارا خزانہ اپنے استعمال میں لے لوں گا۔ وہ خوشی کے مارے زور زور سے چیخ رہے تھے اور ان کی آواز تہہ خانے کا دروازہ کھلا ہونے پر باہر تک آ رہی تھی۔ ابا جان نے بھی ان کی آواز سن لی تھی۔ وہ تیزی سے تہہ خانے کے اندر لپکے۔ وہ چاچا نذیر کو اس ارادے سے باز رکھنا چاہتے تھے۔ وہ جیسے ہی اندر پہنچے، چاچا نذیر کی زوردار چیخ بلند ہوئی۔ ابا نے جو غور سے انہیں دیکھا وہ دھک سے رہ گئے۔ ایک ناگن ان کے جسم سے لپٹی ہوئی تھی، اس نے چاچا نذیر کی گردن میں ڈس لیا تھا۔ ناگن نے ابا جان کو اندر داخل ہوتے دیکھا تو فوراً سے ایک سوراخ کے ذریعے تہہ خانے سے باہر نکل گئی۔ وہ بہت زہریلی ناگن تھی۔ جب ابا جان چاچا نذیر کے پاس پہنچے وہ دم توڑ چکے تھے۔ ابا جان اور دادا جان کو چاچا نذیر کی موت سے بہت صدمہ پہنچا۔ انہوں نے چاچا نذیر کی تدفین کے فوراً بعد ہی تہہ خانے میں کاڑ کباڑ ڈال کر دروازے پر مٹی ڈال کر اس طرح ہموار کر دیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہاں تہہ خانے کا دروازہ ہے۔ یہ کہانی سن کر یقیناً میری بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ میں کیوں خزانہ نہیں لے رہا۔ ہاں، واقعی بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ جو بھی اس خزانے کی چاہت کرے گا اسے وہ ناگن ڈس لے گی۔ وہ بشیر احمد کے پاس سے چلا آیا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی
اسے پہلے کی طرح تہ خانے کو بند کر دینا ہوگا، اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ امتیاز علی کے بنگلے سے چلے جانے پر مبشر اور اعجاز سمجھ گئے تھے کہ یہ دولت ان کے ہاتھ سے جانے والی ہے۔ ان کے آنے سے پہلے وہ کچھ کر سکتے تھے۔ وہ اس دولت سے محروم ہونا نہیں چاہتے تھے، اس لیے کسی کو بتائے بغیر ہی تہ خانے میں داخل ہو گئے۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے صندوق کی طرف بڑھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز انداز میں دیکھا اور صندوق کو کھول دیا۔ ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کی چمک دمک دیکھ کر ان کی خوشی سے بانچیں کھل اٹھی تھی۔ ابا جان بھی نہ جانے کس دور کے آدمی ہے، کوئی اس طرح بھی گھر میں آئی دولت ٹھکراتا ہے بھلا؟ مبشر نے کہا۔ ہم زندگی بھر کما کر بھی اتنی دولت اکٹھی نہیں کر سکتے، اعجاز نے کہا۔ دل چاہ رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری دولت ابا جان سے چھپا کر رکھ دوں، مگر ایسا ممکن نہیں۔ وہ ہم سے دولت نکلوا کر ضرور اس بڈھے گھسٹ بشیر احمد کو دے دیں گے، اس لیے کچھ دولت چھپا دیتے ہیں، پھر موقع ملتے ہی اس دولت سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ مبشر نے کہا، اتنی آسانی سے تم یہ دولت ہڑپ نہیں کر سکتے، یہ میری دولت ہے۔ جب میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی تو پھر دوسرا کیوں اس سے فائدہ اٹھائے؟ ایک خاتون کی آواز آئی۔ دونوں نے پلٹ کر دیکھا، ایک خوبصورت عورت ان کے پیچھے کھڑی انہیں غصے سے دیکھ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ وہ بکلائے ہوئے انداز میں بولے۔ میں اس دولت کی مالکن ہوں، یہ دولت جہاں بھی جائے گی میں وہیں پہنچ جاؤں گی، اور جس نے اس دولت کو اپنی عیاشی کا ذریعہ بنانے کا سوچا بھی، میں اسے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہلاک کر دوں گی۔ وہ دراصل مبشر نے کہنا چاہا، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، مجھے سب پتہ ہے۔ تمہاری بھی یہ دولت دیکھ کر نیت خراب ہو گئی تھی۔ مفت ہاتھ آئی دولت کسے بری لگتی ہے؟ وہ دونوں بری طرح خوفزدہ تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ یہ دولت بہت بری چیز ہے۔ میں نے بھی بچپن سے گھر میں غربت دیکھی تھی، کیونکہ میں ایک کمہار کے گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ گھر میں ہر وقت کھانے کے لالے پڑے رہتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں ایک سادھو بابا رہتا تھا، لوگ ان کے پاس اپنی اپنی مرادیں پانے کے لیے جاتے۔ وہ کالے علم کے ایسے منتر بتاتا کہ ان کی مرادیں پوری ہو جاتی۔ میں بھی دولت حاصل کرنے کو سادھو بابا کے پاس پہنچ گئی۔ سادھو بابا نے جو منتر بتایا وہ مشکل ضرور تھا لیکن ناممکن نہیں۔ میں روزانہ صبح سویرے گھر سے دریا کنارے نکل جاتی۔ ایک روز میں سورج کے نکلنے پر وہ منتر پڑھ رہی تھی کہ مجھے مہاراجا نے دیکھ لیا، میں اسے پسند آ گئی اور وہ مجھے اٹھا کر اپنی حویلی میں لے گیا اور زبردستی بغیر نگاہ کے مہارانی بنا لیا۔ وہ انتہائی عیاش قسم کا آدمی تھا۔ 55 سال کی عمر میں بھی اس کے نوجوانوں والے شوق تھے۔ میرے ابا وکرم کے احتجاج کرنے پر مہاراجا نے کچھ رقم دے کر ان کا منہ بند کر دیا۔ میرا ابا ایک غریب آدمی تھا، وہ مہاراجا کا مقابلہ بھلا کیسے کرتا؟ غصے میں آ کر وہ اپنے گنڈوں کے ذریعے میرے والد سمیت پورے گھرانے کو ختم بھی کر سکتا تھا۔ اس کے ظلم و ستم کی داستانیں گاؤں میں مشہور تھیں، اس لیے گاؤں کے لوگ اس سے دشمنی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میں حویلی میں جڑتی گھڑتی رہتی رہی۔ میں جوان تھی اور مہاراجا بوڑھا۔ میرے دل میں بھی ارمان تھے کہ میری کسی جوان سے شادی ہو۔ میں چوری چھپے سادھو بابا سے ملی اور اسے ساری بات بتائی۔ میری بات سن کر سادھو بابا کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، تو غم نہ کر، میں جو اب تجھے منتر بتا رہا ہوں وہ پڑھتی رہ، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہاں، ایک بات کا خاص خیال رکھنا، تجھے مہاراجا کی دولت پر نظر رکھنی ہے کہ وہ کہاں رکھتا ہے۔ اس میں سے تھوڑی تھوڑی دولت چرا کر رکھتی رہنا۔ میرا منتر پڑھتے ہوئے تجھے 1 ماہ ہو جائے گا تو ایک سانپ تیرے کمرے میں روزانہ آیا کرے گا، تم اس سے روزانہ دودھ پلاتی رہنا۔ 9ویں دن تم چرائی ہوئے دولت کسی محفوظ جگہ صندوق میں بند کر کے چھپا دینا۔ 10ویں دن تم مہاراجا کی قید سے آزاد ہو جاؤ گی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ 1 ماہ مکمل ہونے پر ایک کالا سانپ میرے کمرے میں آنے لگا اور میں اسے ایک کٹورے میں دودھ پلانے لگی۔ 9ویں دن میں نے رات میں وہ صندوق ایک نوکر وشنو کو بھاری رقم دے کر جنگل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھوا دیا۔ 10ویں دن سانپ نے دودھ پیا اور مہاراجا کے کمرے میں داخل ہو گیا اور مہاراجا کو اپنے دفاع کا موقع دیے بغیر ڈس لیا۔ مہاراجا نے زور سے چیخ ماری۔ حویلی کے نوکر اور دیگر لوگ اس کے کمرے کی طرف بھاگے۔ ان لوگوں کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر سانپ تیزی سے کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ تقریباً سبھی نے سانپ کو باہر جاتے دیکھ لیا تھا۔ مہاراجا کی گردن پر سانپ کے ڈس جانے کا نشان موجود تھا۔ سانپ کے زہر نے اثر دکھایا اور مہاراجا چند منٹوں میں ہی ہلاک ہو گیا۔ اس سانپ کو حویلی کے لوگوں نے 10 دنوں کے اندر آتے جاتے دیکھا تھا اور مجھے منتر پڑھتے ہوئے بھی دیکھا کرتے تھے۔ اس وقت انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، مگر مہاراجا کی تدفین ہو جانے پر میرے بارے میں چہمگوئیاں ہونے لگی کہ میں کوئی جادوگرنی ہوں اور میں نے کوئی خاص منتر پڑھ کر مہاراجا کو مروا دیا ہے۔
مجھ تک یہ بات بھی پہنچی، مگر میں نے اس کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ جب میں نے اس طرح کی باتیں سنی تھی، مجھے حویلی سے غائب ہو جانا چاہیے تھا اور کسی گاؤں میں جا کر اپنی زندگی کا آغاز کر دینا چاہیے تھا، لیکن میں ایسا نہ کر سکی اور حویلی کے لوگوں کو موقع مل گیا۔ انہوں نے ایک رات موقع پا کر مجھے ہلاک کر دیا۔ میں مر کر بھی منتر کی بدولت ناگن کی صورت میں زندہ ہو گئی۔ وہ سانپ میرا ساتھی بن گیا اور ہم دونوں نے مل کر حویلی کے ایک ایک فرد کو جو میرے قتل کی سازش میں ملوث تھا، انہیں ڈس کر ہلاک کر دیا۔ اپنا انتقام پورا ہو جانے پر میں سانپ کے ساتھ جنگل میں رہنے لگی۔ یہ دولت میرے کسی کام نہیں آ سکتی تھی، اس لیے میں نے دل میں عہد کر لیا کہ یہ دولت کسی انسان کے بھی کام نہیں آنے دوں گی۔ جو بھی اس دولت کو حاصل کرنے کا ارادہ کرے گا، میں اس کو ہلاک کر دوں گی۔ میں چاندنی راتوں میں ضرور اس صندوق کو پہاڑی کی کوہ سے نکال کر دیکھتی۔ جب رات ڈھلنے لگتی اور صبح بیدار ہونے کو ہوتی، میں دوبارہ سے صندوق کو بند کر کے پہاڑی کی کوہ میں چھپا دیتی۔ کہیں برس ہوئے، میرے ساتھی سانپ کو ایک شکاری نے اپنے ساتھی پر حملہ کرنے پر ہلاک کر دیا، لیکن میں بھی اسے ڈس کر ہلاک کر چکی ہوں۔ اس دن سے تنہا زندگی گزار رہی ہوں۔ آج بڑے عرصے بعد تم دونوں کو بھی ڈس لوں گی، کیونکہ تم نے مجھ سے میری دولت چھیننے کی کوشش کی ہے۔ ہم مجھے معاف کر دو، ہم پھر کبھی اس دولت کا خیال بھی دل میں نہیں لائیں گے، مبشر نے کہا۔ اس گھر میں جب تم آئے تھے، تمہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہاں کچھ ہے، لیکن تمہارے ابو نے بہت اچھی بات کی کہ جو کوئی مخلوق یہاں رہتی ہے وہ ہمیں تنگ نہیں کرتی، تو بھلا ہم کیوں اسے تنگ کریں؟ میں نے بھی تمہیں تنگ نہیں کیا۔ اب تم نے میری دولت لوٹنے کا پروگرام بنا لیا تو میں بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میرا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا، اسے مرنے کو بس چند منٹ درکار ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ عورت ناگن میں تبدیل ہو گئی۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی اور ان دونوں کے قدم زمین میں ایسے گڑ گئے تھے کہ مانو انہیں زمین نے پکڑ لیا ہو۔ وہ وہاں سے بھاگنا چاہ رہے تھے مگر بھاگ نہیں پا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ناگن اتنی لمبی ہو گئی کہ اس نے مبشر اور اعجاز کے بدن اس طرح جگڑ لیے کہ جیسے وہ کوئی لمبی سی رسی ہو۔ ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم ناگن کے مکمل قابو میں تھے۔ وہ معمولی سی حرکت بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ کسی بھی لمحے ناگن ان دونوں کو ڈس کر ہلاک کر سکتی تھی۔ موت کے خوف سے دونوں کی آنکھیں باہر کی طرف ابلنے کو تھی۔ لمحہ بہ لمحہ موت ان کے نزدیک ہوتی جا رہی تھی۔ ناگن نے جیسے ہی مبشر کو ڈسنا چاہا، تہ خانے میں آواز پیدا ہوئی۔ چند لمحے کو ناگن رک گئی اور آواز کی طرف دیکھا۔ امتیاز علی تہ خانے میں داخل ہو چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک لمحے کو اس کے چہرے پر گھبراہٹ طاری ہوئی اور پھر وہ سنبھل کر بولے، بہن، یہ دونوں ناسمجھ ہیں، ان سے غلطی ہوئی جس کی میں تم سے معافی مانگتا ہوں اور تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تم جہاں چاہو گی یہ خزانہ میں وہاں پہنچا دوں گا۔ امتیاز علی نے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ناگن نے غصے سے ان دونوں کو دیکھا اور ان کے جسموں سے خود کو دور کر لیا اور صندوق پر جا کر بیٹھ گئی۔ کل صبح تیار رہنا، میں اپنے دوست کی جیپ لے کر آؤں گا اور اس صندوق کو اس میں رکھ دوں گا۔ تم بھی جیپ میں سوار ہو جانا، جہاں کہو گی میں صندوق کو اتار دوں گا، امتیاز علی نے کہا۔ مبشر اور اعجاز دونوں بری طرح سہمے ہوئے تھے۔ موت سے کس طرح بچ گئے، انہیں بڑی حیرت ہو رہی تھی۔ تہ خانے سے باہر آنے پر امتیاز علی نے انہیں خوب ڈانٹا اور وہ چپ کر کے سنتے رہے۔ غلطی انہی کی تھی، وہ لالچ نہ کرتے اور نہ اس مصیبت میں گرفتار ہوتے۔ دوسرے دن وعدے کے مطابق امتیاز علی اپنے دوست کی جیپ لے آئے تھے۔ جب انہوں نے صندوق جیپ میں رکھا، وہ ناگن بھی اچانک کہیں سے نامودار ہوئی اور جیپ کے اندر بیٹھ گئی۔ شہر سے نکلتے ہی جنگل شروع ہو گیا تھا۔ ایک جگہ پہنچنے پر ناگن عورت کے روپ میں آ گئی۔ بس یہیں جیپ روک دو اور یہ صندوق سڑک سے کچھ فاصلے پر رکھ دو، اس نے کہا۔ امتیاز علی نے وہ صندوق جنگل کے اندر رکھ دیا اور جیسے ہی وہ جانے کو مڑے، ناگن بولی، تم بڑے خوش نصیب ہو جو میں نے تمہارے بیٹوں کو چھوڑ دیا، ورنہ آج تک جس نے بھی میرے خزانے سے دولت چرانے کی کوشش کی، میں نے اسے زندہ نہیں چھوڑا۔ جانتے ہو کیوں؟ نہیں، امتیاز علی نے نفی میں سر ہلایا۔ اس لیے کہ تم نے مجھے بہن کہہ دیا تھا، اور کوئی بہن کس طرح اپنے بھائی کے بچوں کو ڈس سکتی ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے ناگن میں تبدیل ہو گئی۔ امتیاز علی نے جیپ میں بیٹھتے ہوئے ایک نظر ناگن پر ڈالی اور جیپ کو سڑک پر دوڑانے لگے۔ یہ کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے، مگر یہ کہانی ہمیں یہ سیکھ دیتی ہے کہ کبھی بھی دولت کی حرص نہیں کرنی چاہیے، جو ہے اس میں خوش رہنا چاہیے اور اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی سیکھ دیتی ہے کہ بھائی بہن کے رشتے کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیشہ ایمانداری کی زندگی گزارنا چاہیے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟
کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔